میں 14 سال کا تھا جب مالکن مجھے اپنے گھر لے گئی۔ روز مجھے 150 روپے دیتی اور مجھ سے اپنی کمر کی مالش کرواتی۔ میں جی مالکن کہہ کر دیتا، راضی ہو جاتا اور مالش کرتا۔ لیکن ایک رات مالکن کہنے لگی، کامی پتر آج کمرے کی لائٹ بجھا دے۔ میری خاموشی سے لائٹ بجھا دی۔ میری ہوش اڑ گئے۔ مالکن میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ جس عمر میں گزر رہا تھا یہ دور ایک لڑکے کے لیے بہت اہم دور ہوتا ہے، کیونکہ اپنی مخالف جنس کی طرف توجہ بڑھنے لگتی ہے۔ ایسے میں کسی کی کمر کی مالش کرنا میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ جب مالکن نے مجھے اپنی کمر کی مالش کر کے کہا تو میں کچھ دیر تک انہیں حیرت سے دیکھتا رہا۔ میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بات بہت شرم کی تھی، لیکن میرے ابا جان نے کہا تھا کہ مالکن کی کسی بات کو انکار مت کرنا، بڑی رحم دل خاتون ہے، اگر تم نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تو تنخواہ سے زیادہ پیسے بھی دے گی۔ پیسے انہوں نے مجھے دیے تھے، وہ بھی پورے 150 روپے، اور یہ کہہ کر کہ یہ پیسے صرف تمہارے ہیں۔ میں خوش بھی ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میری کمر میں تیل کی مالش کر دو تو میں حیران ہو گیا۔ وہ کیسے ایک لڑکے سے مالش کروا سکتی ہیں؟ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میں اس وقت پوری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، پھر بیڈ پر بیٹھی اور میرے سے کہنے لگی کہ ان کی کمر پر تیل لگا دو۔ جب میں نے ان کی کمر سے ایک دم سے آنکھیں بند کر کے جو تیل انہوں نے مجھے دیا تھا، میں نے وہ بند آنکھوں سے ہاتھ پر ذرا سا ڈالا اور ان کی کمر پر لگانے لگا۔ میری کوشش یہی تھی کہ سارا فوکس صرف اپنے کام پر کروں۔ میں نے انہوں نے نظروں کو ایک بار بھی ان کی کمر پر نہیں اٹھایا، بس نظریں جھکائی ان کی مالش کرتا رہا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا تو شروع کے دن میں جب معمول کے مطابق مالکن کے کمرے میں مجھے مالکن آج کچھ بدلی سی محسوس رہی تھی۔ مجھے لگا ان کی رنگت کچھ سرخ ہو رہی ہے، ان کا چہرہ بھی پسینے سے شربور تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ مجھے دیکھتے ہی ہوئی اور مجھ سے نظریں جھکانے لگی۔ حیرت سے مالکن کو دیکھتا رہا کہ مگر آج میں نے کچھ کچا کر مالکن دیکھتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا، مالکن کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ میرے لہجے میں خود بخود احترام، نرمی سے مٹھاس ہے کہ مالکن کے لیے دل میں عزت، ان کی گہری فکر تھی، کیونکہ وہ میری مالکن ہی نہیں بلکہ محسن بھی تھی۔ انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا اور میری مفلسی میں دوبی زندگی کی خوشحالی بدلنے میں مالکن کا اہم کردار تھا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی بدلے میں مجھ سے کیا چاہتی تھی، جسے بھی کام لیا تھا، مگر ان کے لیے پیسوں سے میری زندگی بدل گئی تھی، میرے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ میری سوال پر مالکن نفی میں سر ہلاتے ہوئے مجھے تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کے الفاظ کے برعکس مقام مالکن کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی تھی اور ان کو اس وقت کوئی پریشانی ضرور ہے۔ کئی ماہ تک انہوں نے مجھ سے اپنے گھر کے مختلف کام بھی کروائے۔ آج پہلی بار مالش کے لیے کہا تو میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ ایک تو وہ پورے گھر میں رہتی بھی اکیلی تھی، نہ شوہر تھا نہ بھی کوئی اولاد تھی، اس لیے یہ بات پہلے بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے مالش کر دی، لیکن پورا وقت میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اگر مالکن بس ایک ہی دن ایسا کروا دے، لیکن اب تو وہ روز مجھ سے مالش کروانے لگی تھی۔ مجھے مالکن کے کسی کام سے اتنی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ عام نوعیت کے ہوتے تھے، لیکن کمرے میں جب انہوں نے تیل کی مالش کرتا تو مجھے گھبراہٹ ہوتی۔ جب میں نے مالکن کی مالش شروع کی تھی، مالکن بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پہلے 150 دیتی تھی، لیکن اب تو 300-400 دیتی تھی۔ نہ جانے ان کی یہ مہربانی
क्यों थी। आज भी मैं रोज़ाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए इनकी मखसूस रोगन की शीशे उठा लाए। मैं 14 बरस की उम्र मालकिन के कमरे में मालिश कर रहा था। शुरू में मुझसे ये काम बहुत शर्मिंदा करता था और मैं उलझन में एहसास होता था। मुझे मालकिन जाने वो किसी तस्कीन के लिए मुझे ये काम लेती। अगर मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मालकिन मुझे रोज़ाना इस काम के बदले में 150 देती थी, इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का ये काम कर रहा था। ये तो बहुत बुरी बात है। मालकिन मुझसे ये काम क्यों लेती थी। मैं मालकिन के बिस्तर पर बैठ गया और अचानक से गोली के काम में बोली, कामी आज लाइट बुझा दो। मैं झुक कर मालकिन को देखने लगा, मुझे मगर कुछ बताने का तैयार नहीं थी। बहरहाल मैं लाइट बुझा दी और अंधेरे में अंदाज़ा ऐसे चलता मालकिन के बिस्तर पर अचानक अंधेरा हो गया। अभी मैं मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और मेरा हाथ पकड़ कर मुझसे जो बात कही, मेरी होश उड़ गए।